بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر مت چلو، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ حمد و ثنا اور تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام امام کائنات سید کائنات خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ رب تعالیٰ کے حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جمعے کا موضوع صحیح معنوں میں بھرپور طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ کلمہ پڑھنے والے ایمانداروں سے اللہ اور اللہ کے نبی کو ماننے والوں سے تقاضا یہ ہے، ڈیمانڈ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف سے ڈیمانڈ اور تقاضا یہ ہے، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ ضروری اور بنیادی عبادات کر لی، ان کے علاوہ زندگی کے دیگر معاملات اپنی مرضی سے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اگر اللہ کی عبادت سمجھتے کیا ہے، پھر دوسرے معاملات میں بھی شریعت کی تعلیمات کو ماننا ہے۔ رشتہ داری کا معاملہ، گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، عبادات کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ بھی اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے، اسلام کے مطابق کرنے ہیں، صرف اپنی مرضی کا دین نہیں۔ جہاں جی چاہا دین کو مان لیا، جہاں جی چاہا دین کو چھوڑ دیا۔ زندگی کے ہر قدم پہ، ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر لمحے میں اسلام کی تعلیمات کو ماننا ہے، فالو کرنا ہے۔ اپنے آپ کو اگر مومن کہلایا ہے، اگر اللہ کو ماننا ہے، دین کو ماننا ہے، پھر دین کی ڈیمانڈ اور تقاضا یہ ہے، پورے کے پورے مکمل طور پہ اسلام اور دین میں داخل ہو جاؤ۔ ہم صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اس کو دین سمجھتے ہیں، دین اس سے آگے بھی ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ دین کے بنیادی ارکان ہیں، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ لیکن نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ان کے آگے اور بھی بڑا دین ہے۔ دین کے بنیادی معاملات میں سے، بنیادی عبادات میں سے، جن چیزوں کا، جن کاموں کا اللہ نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا ہے،
جس طرح نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے صلح کرنے کا اور رشتہ داریوں کو نبھانے کا، صلہ رحمی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور کس نے دیا ہے؟ صلہ رحمی کرنے کا، رشتوں کو نبھانے کا، تعلقات کو، اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو نبھانے کا، صلہ رحمی کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ جس اللہ نے جس کتاب میں نماز کا حکم نازل کیا ہے، اسی رب نے اسی کتاب میں رشتہ داریوں کو جوڑنے اور صلح کرنے کا حکم بھی نازل کیا ہے۔ ہم نے نماز والے حکم کو مان لیا، اللہ کا ذکر کرو اس کو مان لیا، زکوٰۃ ادا کرو اس کو مان لیا، مال دولت اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ کے گھر کا حج کرو، ہم نے اس کو مان لیا۔ وہی کتاب، وہی نبی، وہی رسول، اسی کتاب میں حکم دیا گیا صلح کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا، دلوں کو بڑا کرنے کا، رشتہ داریوں کو نبھانے کا، تعلقات کو جوڑنے کا۔ اسی کتاب میں، انہی پاروں میں اللہ نے رشتہ داریوں کو نبھانے کا حکم دیا، ہم نے اس کو نہیں مانا۔ نماز بھی پڑھی، اللہ کا حکم مان لیا، رشتہ داریوں کو توڑا، صلہ رحمی کو کاٹ دیا، جو رشتے میرے رب نے بنائے تھے ہم نے کاٹ اور توڑ کے رکھ دیے۔ نماز والا حکم مان لیا، صلح کرنے والا حکم ٹھکرا دیا۔ ڈیمانڈ یہ ہے، تقاضا یہ ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، جی چاہا دین کو مان لیا، جہاں مزاج نہ مانا دین کو چھوڑ دیا، یہ دین نہیں ہے۔ دین کی ڈیمانڈ یہ ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، جس طرح رب کا حکم سمجھ کے اس ماتھے کو جھکایا ہے، نماز پڑھی ہے، اسی طرح رب کا حکم سمجھ کے دلوں کو جھکائیں اور معافی کے جذبات بھی پیدا کریں۔ صلہ رحمی، صلح کرنا، زیادتیوں کو، کمی بیشی کو، رشتہ داروں میں ہونے والے فتنے اور فساد کو معاف کر دینا، سوچ کو، ذہن کو، دل کو بڑا کر کے صلح کا ہاتھ آگے بڑھا دینا، دلوں کو بڑا کر کے صلہ رحمی کرنا، صلح کر لینا، یہ بھی کس کا حکم تھا؟ اللہ کا۔ کس کا حکم تھا؟ ہم نے نماز والا حکم مان لیا، صلہ رحمی والا حکم ٹھکرا دیا، جبکہ صلہ رحمی اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی صلہ رحمی کو قرار دیا، اور شرک کے بعد، کس کے بعد؟ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ نے رشتہ داری کو توڑنے کو قرار دیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَاعْبُدُوا اللہ، عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی چیز کو، کسی نبی کو، کسی بندے کو اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ نماز بھی پڑھ لی، قرآن کی تلاوت بھی کر لی، زندگی میں حج اور عمرہ بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی دے دی، رمضان آیا روزے بھی رکھے، بس دین پورا ہو گیا؟ فرمایا نہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. نماز اللہ کا حکم ہم نے پڑھی، اللہ قبول فرمائے. شرک سے منع کیا گیا، ہم رک گئے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دنیا میں تمہارے رشتہ داروں کا آغاز ماں باپ سے ہونا ہے. تمہاری بہنیں ہیں، تمہارے بھائی ہیں، خالہ ہے، ماموں ہے، ان سارے رشتوں کا آغاز کہاں سے ہوا؟ والدین سے. فرمایا صلہ رحمی کرنی ہے سب سے پہلے والدین کے ساتھ. وَبِذِي الْقُرْبَى، اب رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، اللہ نے اس جوڑے سے اولاد دی ہے، بہن بھائی بن گئے، ماں کی طرف سے رشتہ دار ماموں اور خالہ بن گئے، باپ کی طرف سے رشتہ دار چچا اور تایا بن گئے. وَبِذِي الْقُرْبَى، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا کس کا حکم ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ. اہل حدیثو، ہم شرک سے تو بچ گئے لیکن رشتہ داریوں کو توڑ کے رکھ دیا. ہم 5 وقت کے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنے والے تو بن گئے لیکن جو رشتے میرے رب نے بنائے تھے اور کہا تھا وَيَقْطَعُونَ، جس کا حکم دیا تھا أَن يُوصَلْ، جس کو جوڑنے کا، تعلق نبھانے کا حکم دیا تھا، ہم نے نمازیں تو پوری پڑھ لی، اپنے دامن کو شرک سے بچا لیا لیکن رشتہ داریوں کو، اللہ کے بنائے ہوئے تعلقات کو نبھا نہ سکے. وَبِذِي الْقُرْبَى، ماں کی طرف سے خالہ ہے، ماموں ہے، باپ کی طرف سے بہن بھائی ہیں، چچا ہے، تایا ہے. فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، صرف نمازوں کی پابندی کر کے اپنے آپ کو شرک سے بچا کے یہ نہ سمجھنا ہم نے دین کے احکامات کو پورا کر لیا. نماز اور روزے کے بعد دین آگے بھی چلتا ہے. نماز کے بعد، عبادت کے بعد دین کا حکم یہ بھی ہے وَبِذِي الْقُرْبَى إِحْسَانًا، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان یہ ہے کوئی زیادتی بھی کر دے، کوئی بات بھی کر دے، کوئی تانا بھی دے دے، کوئی کمی بھی کر دے، اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے رشتے کو نبھانے کے لیے کسی کی کوتاہی کو معاف کر دینا، یہ احسان ہے. دلوں کو بڑا کر لینا، معاف کر دینا، جو رشتے میرے رب نے بنائے ہیں ان کو نبھانے کے لیے جھک جانا، یہ احسان ہے. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دین کی تعلیمات پھیلی. مکہ کے کچھ لوگ سفر پہ گئے. ہرقل بادشاہ ہے، ہرقل بادشاہ کے سامنے ابو سفیان کھڑے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ابھی جناب ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. عیسائی بادشاہ نبی کے علاقے میں رہنے والے سے، نبی کے رشتہ دار سے سوال کرتا ہے مکہ میں جو نبی آیا ہے اس کی تعلیمات کیا ہیں، کس بات کا حکم دیتا ہے، کس بات سے منع کرتا ہے. جناب ابو سفیان عیسائی بادشاہ کے سامنے اپنے نبی کی تعلیمات بیان کر رہے ہیں. اعبدوا اللہ وحدہ، ہمارے نبی کی پہلی تعلیم یہ ہے عبادت صرف ایک اللہ کی، عبادت صرف ایک اللہ کی. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت کے ساتھ اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں بنانا. 2 باتیں. وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اس نبی کی تعلیم یہ بھی ہے جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں وہ نہ دیکھو، یہ دیکھو میرا رب اور میرا رسول کیا کہتا ہے.
وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے نماز کی پابندی کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، وَالصِّدْقَ وَالْعَفَافِ، اور وہ نبی حکم دیتا ہے سچ بولنے کا اور پاک دامنی اختیار کرنے کا، سچ بولنے کا اور شرم و حیا کا۔ اور آخری چیز اس نبی کی تعلیم یہ ہے وسیلہ، اگر نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، شرم و حیا اپنانی ہے، اسی نبی کی تعلیم یہ بھی ہے جی نہ چاہے، مزاج نہ مانے، دل نہ مانے، پھر بھی اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں ان کو نبھانا ہے، ان کو نبھانا ہے، جھکنا ہے، معاف کرنا ہے، دل کو بڑا کرنا ہے۔ کس کا حکم ہے؟ نبی کا۔ پہلے آپ کو آیت سنائی وَبِذِی الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، اور اب حدیث سنائی ہے، حدیث صحیح بخاری میں، کہاں پر؟ بخاری شریف میں حدیث، اسی کتاب کے اندر جس کتاب میں رفع الیدین کرنے کی حدیث اسی کتاب میں جہاں لمبی داڑھی رکھنے کی حدیث اسی کتاب میں جس کتاب میں اونچی آمین کہنے کی حدیث، ہم نے یہ ساری حدیثیں مان لی، بخاری کی اس حدیث پہ عمل نہیں کیا۔ وسیلہ تھا، لوگوں دلوں کو بڑا کرو، دل نہ بھی مانے، مزاج نہ بھی مانے، نبی کا حکم سمجھ کے جھک جاؤ۔ ہم نے رفع الیدین کر لیا، پاؤں سے پاؤں ملا لیا، داڑیاں بڑھا لی، سینے پہ ہاتھ باندھ لیے، کس لیے؟ حدیثیں بخاری میں ہیں، اسی بخاری میں حدیث ہے وَصِلَةَ الرَّحِمِ، لوگوں جھک جاؤ، رشتے رب نے بنائے ہیں، تم رب کے پابند ہو، ان رشتوں کو نبھانا ہے۔ رفع الیدین کر لیا لیکن رشتوں کو نہیں نبھایا، رشتوں کو ڈیمانڈ یہ تھی، تقاضا یہ تھا، تمہاری اکڑ اپنی جگہ، تمہاری انائی اپنی جگہ، تمہاری ہٹ درمی اپنی جگہ، تمہاری میں اپنی جگہ۔ نبی کا حکم یہ ہے صلۃ الرحم، رشتوں کو تم نے نہیں بنایا، تم نے بنایا کس نے؟ جوڑا بنا، اس جوڑے میں سے بہن بھائی بن گئے، ماموں خالہ چچا تایا کے رشتے بن گئے، کس نے بنائے؟ اس کا حکم تھا جی نہ چاہے پھر بھی نبھانا ہے، جھکنا ہے، معاف کرنا ہے، تعلق جوڑ کے رکھنا ہے۔ ہم نے ساری احادیث مان لی لیکن صلہ رحمی کرنے کی حدیث میں اپنی مرضی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کرنے والا آتا ہے، ای الاعمال احب الی اللہ، سنو غور سے، نمازیں پڑھنے والوں، رفع الیدین کرنے والوں، بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ اونچی آمین کہنے والوں، سوال کرنے والے نے سوال کیا، اللہ کے رسول، خالق کائنات کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ سب سے زیادہ محبوب عمل؟ فرمایا ایمان باللہ، اللہ کو سب سے محبوب عمل یہ ہے بندہ اللہ پہ ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان اور یقین کر لے۔ ثم مہ، پوچھا اللہ کے نبی ایمان تو ہے، کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، بیت اللہ کے طواف کرتا ہوں، ثم مہ، اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی جو اللہ کو پسند آتی ہے کون سی ہے؟ فرمایا ثم صلۃ الرحم، اللہ کی عبادت، اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی جو تیرے خالق کو پسند ہے وہ صلہ رحمی کرنا ہے، وہ صلہ رحمی کرنا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد، نمازوں کی پابندی کے بعد سب سے بڑی نیکی جو تیرے رب کو پسند ہے وہ صلہ رحمی کرنا ہے، تعلقات کو جوڑنا ہے، دل کو جھکانا ہے، اپنا ذہن، اپنی سوچ، اپنا مزاج
دین کے تابع کرنا ہے، مجھے لاکھ اختلاف بھی ہو کسی سے، لیکن یہ میرا خونی رشتہ دار ہے، میں نے اس کے ساتھ سلام لینی ہے، یہ اللہ کو عمل پسند ہے۔ پھر سوال کیا ای الاعمال ابغض الی اللہ، وہ عمل بھی بتا دیں جس پہ اللہ کو غصہ بڑا آتا ہے، جس عمل کے ساتھ اللہ کو نفرت بڑی ہے۔ فرمایا الاشراک باللہ، اس زمین کی دھرتی پر جو عمل اللہ کو بڑا برا لگتا ہے وہ شرک کرنا ہے، وہ بولیں وہ ثم ما، صحابی نے کہا میں تو شرک نہیں کرتا، میرا دامن میرا کردار شرک سے پاک ہے، اللہ کے نبی شرک تو میں نہیں کرتا، کوئی اور عمل بتائیں جو اللہ کو برا لگتا ہے، جس پہ اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ثم قطیعۃ الرحم، اس زمین پر شرک کرنے کے بعد جو گناہ اللہ کو سب سے برا لگتا ہے وہ خونی رشتہ داروں کو توڑ دینا ہے، کاٹ دینا ہے، قطع رحمی کرنا۔ کون سا؟ ہم نے کہا ہم پکے وہابی، جدی پشتی اہل حدیث، ہماری 6 نسلیں اہل حدیث، ہم رفع الیدین ٹکا کے کرنے والے، اونچی آمین ڈنکے کی چوٹ کہنے والے، پورے جڑ کے پاؤں سے پاؤں ملانے والے۔ آؤ اس زمین پر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ میرا دل نہیں کرتا بولنے کو، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ کبھی دل کی عدالت سے پوچھ تیرے رب نے کیا کہا؟ کہاں جہاں رب نے جڑنے کا حکم دیا تھا اس کو کاٹ کے رکھ دیا۔ دین مزاج کا نام نہیں ہے، دین مزاج کا نام۔ اگر کوئی بندہ کہے میرا دل نہیں کرتا فجر کے ٹائم اٹھنے کو، معافی مل جائے گی؟ میرا جی نہیں کرتا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو، معافی ملے گی؟ اگر کوئی بندہ کہے میرا دل نہیں کرتا ماں باپ کی نسل سے، ایک خون سے پیدا ہونے والے بھائی کو ملنے کو، بات کرنے کو، کلام کرنے کو، گزارا ہوگا؟ اگر بندہ کہے میرا جی نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، معافی نہیں ملے گی۔ اگر بندہ کہے میرا جی نہیں کرتا بھائی کو بولنے کو، معافی نہیں ملے گی۔ اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی جو رشتے میرے رب نے بنائے ہیں ان کو جوڑنا ہے۔ جی نہ چاہے پھر بھی جوڑنا ہے، مزاج نہ مانے پھر بھی جوڑنا ہے۔ اور شرک کے بعد، کس کے بعد؟ ہم نے بڑی زندگی لمبا عرصہ دین سنا ہے، پڑھا ہے، بیان کیا ہے، ہمیں رفع الیدین کی حدیث آتی ہیں، صلہ رحمی کی باری آئی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، فیروز والا کے لوگوں تکبر اللہ کے ہاں نہیں چلتا۔ تم مہر ہو، تم آرائی ہو، تم بٹر ہو، تم جو بھی ہو، رب کی نظر میں تم اس کے غلام اور بندے ہو، اور غلام کا کام صرف آنکھوں کو جھکا کے، سر کو جھکا کے بات ماننا ہوتا ہے، اکڑنا غلام کا کام نہیں ہوتا۔ ڈیمانڈ یہ تھی، تقاضا یہ تھا، اگر 5 نمازیں رب کا حکم ہے تو سگے خونی رشتوں کو جوڑنے کا حکم بھی کہاں سے آیا؟ رب کی طرف سے۔ سوال کرنے والا اللہ کے پیغمبر کے سامنے کھڑا ہے اور اس کا تعلق صحابہ کی جماعت سے ہے۔ اريد ان ادخل الجنہ، اللہ کے رسول میری آرزو اور تمنا یہ ہے اللہ مجھے جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ کیا تمنا ہے؟ بولیں صحابی نے کیا کہا؟ جنت میں جانے کی خواہش ہے۔ کیا کروں؟ کیا کروں؟ کوئی اہل حدیثوں سے پوچھے، صرف 5 نمازیں پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، بس جنتی۔ کہا نہیں، جنت رب اور اس کے نبی کی غلامی سے ملے گی۔ اور غلامی کیا ہے؟
چیزیں گنیں، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر ان باتوں کو شمار کریں، ان اعمال کو کاؤنٹ کریں جو اعمال جنت میں جانے کے لیے میرے نبی نے بتائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جنت میں جانا چاہتا ہے، سن، زندگی میں ان اعمال پر ہمیشگی کر لے، پابندی کر لے۔ تعبد اللہ، عبادت صرف ایک اللہ کی، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ کتنی باتیں، عبادت اللہ کی خدائی میں شریک نہیں کرنا۔ تیسری بات وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، چوتھی چیز زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ پانچویں چیز وَتَصِلُ الرَّحِمَ، جنت میں جانا چاہتا ہے، صرف نمازوں سے جنت نہیں ملتی، جنت میں جانے کے لیے جو رشتے میرے رب نے بنائے ہیں ان کو نبھانا پڑے گا، صلہ رحمی کرنا پڑے گی، دل کو نرم کرنا پڑے گا۔ اسلام کے 5 ارکان اور جنت میں جانے کے بھی 5 اعمال، اللہ پر ایمان، شرک سے بچنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور آگے بریک نہیں لگانی۔ رشتہ داریوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، جنت میں جانے کے لیے صبر کرنا ہے، دل کو نرم کرنا ہے، جو تعلق میرے رب نے بنائے ہیں ان کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ یہ تعلق 2 طرح کے ہیں، بات کو سمجھیں، تعلق کتنی طرح کے؟ 2 طرح کے۔ ایک تعلق وہ ہے جس میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے، رشتہ کر لو، دیکھو یہاں جی نہیں مانتا نہ کرو، کوئی گناہ نہیں، یہاں ٹھیک ہے یہاں کر لو، تمہیں اختیار ہے۔ جن رشتوں میں اختیار ہے، رشتہ ہو گیا، نباہ نہیں ہوا، مزاج نہیں ملے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، طلاق ہو گئی، کہا طلاق اللہ نے رکھی ہے، کوئی دے دے، کسی وجہ سے، کوئی گناہ نہیں، ان رشتوں میں ہمارا اختیار ہے۔ ان رشتوں کے بارے میں بھی کہا گیا عاشروہن بالمعروف، جو رشتے تمہارے اختیار سے بنے ہیں، تمہاری مرضی سے بنے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھو۔ مسلمان کا رشتہ، آپ محبت کرتے ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، پیار سے ملتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، میرا اور آپ کا خونی رشتہ نہیں ہے، خونی رشتہ، اس کے باوجود نبی نے فرمایا یہ تعلق جو خون کی وجہ سے نہیں ہے، تم نے خود دوست بنایا اپنی مرضی سے، میں جسے چاہوں دوست بناؤں، جس کے ساتھ چاہے دوستی نہ رکھوں، بس سلام دعا رکھوں، مجھے کوئی گناہ نہیں۔ ان کے بارے میں بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے بارے میں قسم کھائے کہ میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ خونی رشتہ نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے، عام رشتہ ہے، تعلق کا رشتہ ہے، یہ رشتہ ہم نے خود بنایا ہے، اس کے بارے میں بھی اجازت نہیں ہے کسی مسلمان کے بارے میں بندہ کہہ دے میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ 1 سال تک کلام نہیں کرتا، 1 سال تک کلام نہیں کرتا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فَهُوَ كَسَفَكِ دَمِ، کسی مسلمان کے ساتھ اپنے غصے کی وجہ سے 1 سال اگر بندہ کلام نہ کرے، اللہ کے ہاں اس کا جرم اتنا بڑا ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ رشتے، میرے دوست کا کوئی عزیز ہے، میرے باپ کا کوئی رشتہ دار نہیں، میرے باپ کا دوست ہے، میرے باپ کا کوئی دوست، خونی رشتہ نہیں۔ ویسے میرے والد محترم کا کوئی دوست ہے،
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خونی رشتے کی بات نہیں ہو رہی، عام تعلق کی بات. فرمایا اِنَّ مِنَ الْبَرِّ الْبَرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِي. خونی رشتہ تو بہت بڑی چیز ہے. تمہارے باپ کا کوئی عام دوست اگر تم اس کے ساتھ بھی نیکی کرتے ہو، اللہ تمہیں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب دے گا. باپ کا دوست ہے، اس کو چائے پلاؤ، اس کو سوٹ لے کے دو، اللہ تمہیں وہ اجر عطا کرے گا جو اپنے باپ کو چائے پلانے کا اجر ہے. یہ ہے باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی. اور باپ کے بھائیوں کے ساتھ نیکی، کتنا بڑا اجر اور ثواب ہوگا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرح، زکوٰۃ کی طرح ان رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے. رشتے ٹوٹا نہیں کرتے. ہم کہہ بھی دیں میرا تیرے بغیر کام چلتا ہے، میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا، ہم کہہ بھی دیں یہ تعلق نہیں ٹوٹتے. جو باپ ہے وہ باپ رہتا ہے، جو بھائی ہے وہ بھائی رہتا ہے. جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں خونی رشتے، ان کے ساتھ جڑ کے رہنا اختیاری چیز نہیں ہے. اختیاری چیز الیکٹیو نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے. جو رشتے اللہ نے بنائے خونی رشتے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ اختیاری چیز نہیں، یہ فریضہ ہے. یہ نہیں میری مرضی میں بھائی کے ساتھ کلام کروں نہ کروں، جس کے ساتھ چاہے تعلق توڑ دوں، قطع رحمی کر دوں. اصول سمجھیں. جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں خونی رشتے، ان کو توڑنے کا ہمیں اختیار نہیں دیا گیا. ان کو نبھانا فریضہ ہے. اور اگر خونی رشتے دار، جو رشتہ رحم کا اللہ نے بنایا ہے، اگر خونی رشتے دار مشرک بھی ہو پھر بھی تعلق جوڑ کے رکھنا ہے. سیدہ اسماء بنت ابی بکر کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، حدیث توجہ کے ساتھ، ہماری نمازیں پوری ہیں، ہماری زکوٰۃ پوری ہے، لیکن صلہ رحمی کے موضوع پہ ہم زیرو اور صفر ہیں. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ مدینہ چلی گئی، اور ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی. ماں مشرک ہے، لیکن ماں کے دل میں بیٹی کی محبت ہے. ماں اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے مدینے آتی ہے. سیدہ اسماء پوچھتی ہیں یا رسول اللہ قدمت علی امی وہی مشرکہ وہی راغبہ افا آسیل امی. اللہ کے پیغمبر، میری ماں مجھے ملنے کے لیے آئی ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے میری ماں خونی رشتہ ہے. رشتہ وہ ہے جو رب نے بنایا ہے. اللہ کے نبی، کیا مجھے اختیار ہے کہ میں نہ ملوں، تعلق توڑ دوں؟ فرمایا نہیں. صلی امی کی اسماء چاہے شرک کرتی ہے، ماتھا کسی اور کے سامنے جھکاتی ہے، رب کے ساتھ شرک کرنے والی ہے، اس کا جواب رب کو دے گی. تیری ماں ہے، خونی رشتہ ہے، رب نے بنایا ہے، تجھے اختیار نہیں ہے تو ماں کے رشتے کو کاٹ اور توڑ کے رکھ دے. اختیار نہیں ہے. رشتے رہتے ہیں. ہماری زبانوں کی قطع تعلقی کرنے سے ٹوٹتے نہیں ہیں. رشتوں کو توڑنے کا اختیار ہمیں نہیں دیا گیا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا، اللہ نے اس کو شکل عطا کی. صلہ رحمی اللہ کے عرش کو پکڑ کے کھڑی تھی، بڑی پریشان تھی. اللہ نے پوچھا صلہ رحمی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے،
تو نے بندوں کو حکم دیا ہے صلہ رحمی کا خیال کرنا ہے، رشتوں کو توڑنے سے بچنا ہے، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ اللہ میں پریشان اس لیے ہوں، تیرے بندے اپنی مرضی کریں گے، جو رشتے تو نے بنائے ہیں ان کو توڑ کے رکھ دیں گے، ان کو بولیں، ان کو توڑیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اما ترزینی ان اصل من وصلکی و اقطع من قطعکی۔ اللہ نے فرمایا صلہ رحمی سن، رشتے میں نے بنائے۔ رشتے کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ چچا کا رشتہ، تایا کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، بہن اور بھائی کا رشتہ اللہ نے بنایا اور حکم دیا اونچ نیچ ہو بھی جائے تعلق توڑ نہیں دینا۔ فرمایا صلہ رحمی سن، میں رب نے رشتے بنائے اور ان کو جوڑنے کا حکم دیا، اور میں نے فیصلہ کر دیا، لوح محفوظ میں لکھ دیا، جس نے صلہ رحمی کو توڑا میں اس کو جنت سے توڑ کے دور کر دوں گا، اور جس نے صلہ رحمی کو جوڑا، اونچ نیچ کو برداشت کیا، معاف کیا، دلوں کو بڑا کیا، کس کا حکم سمجھ کے؟ جس کا حکم سمجھ کے نماز پڑھی تھی، جو صلہ رحمی کرے گا، رشتوں کو جوڑے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے رشتوں کو جوڑنے والا بندہ میں اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے اپنے عرش کا پڑوس عطا کروں گا۔ رشتوں کو توڑ دینا، ذاتی غصے کی وجہ سے تعلقات کاٹ کے رکھ دینا، اس کا اختیار ہمیں نہیں دیا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لیس الواصل بالکافی، صلہ رحمی یہ نہیں ہے جو میری شادی پہ آیا میں اسی کی شادی پہ جاؤں گا، جس نے مجھے بلایا میں صرف اسی کو بلاؤں گا۔ فرمایا یہ تو برابری ہے، یہ تو بدلہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے خونی رشتہ دار جو جوڑ، جو تعلق اللہ نے بنایا ہے، اس اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کو جوڑ کے رکھنا، جو نہ بلائے اس کو بھی بلانا، جو دور ہو اس کے بھی قریب ہونا، یہ ہے صلہ رحمی۔ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اس نے ایک بار سلام نہیں دی، اس نے ایک بار میری سلام کا جواب نہیں دیا، میں 10 بار نہیں دوں گا، یہ ہمارے مزاج ہیں۔ نبی کا حکم کیا ہے؟ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی یہ ہے جو دور ہوتا ہے تم اس کے قریب ہو جاؤ دلوں کو جھکا کر۔ اور ابو الاحوص بیان کرتے ہیں، صحابی اپنے نبی سے بیان کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلہ رحمی کا معنی سمجھیں، صلہ رحمی کی تعریف سن لیں۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی، میرے چچا کا بیٹا، میرے چچا کا بیٹا، سگا بھائی نہیں ہے، سگا بھائی تو بڑی اونچی چیز ہے، چچا کا بیٹا، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں سلام نہیں لیتا، اپنی کسی شادی پر اس نے مجھے نہیں بلایا، میں کوئی چیز لینے کے کوئی چیز مانگنے جاتا ہوں، ہوتی ہے پھر بھی جواب دے دیتا ہے، میرے سگے چچا کا بیٹا ہے، لیکن میرے پاس آتا ہے، جو چیز مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں، شادی پہ دعوت دیتا ہوں وہ نہیں بلاتا، مجھے کام ہوتا ہے کام نہیں آتا۔ اللہ کے نبی میں نے قسم کھا لی ہے آج کے بعد میں بھی اس کے ساتھ کلام نہیں کروں گا، اگر وہ میرے کام نہیں آتا میں بھی نہیں آؤں گا، اس نے سلام نہیں لیا میں بھی نہیں لوں گا، قسم اٹھا لی۔ کیا کیا؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس کے رویے کی طرح کا رویہ اپنائے گا،
وہ بھی رب کے ہاں مجرم ہوگا، تو بھی مجرم ہوگا۔ اگر وہ صلہ رحمی نہیں کرتا وہ رب کو جواب دے گا، اگر تو نہیں کرے گا تو بھی رب کے ہاں مجرم بنے گا۔ اگر تو رب کی عدالت میں کامیابی چاہتا ہے اس کے رویے کو چھوڑ، وہ جواب دیتا ہے نہیں دیتا، چھوڑ اس کو، تو یہ دیکھ تیرے رب کا حکم کیا ہے۔ کہا میرے رب کا حکم یہ ہے صلہ رحمی کرنی ہے، کوئی دور بھی ہو اس کو بھی جوڑنا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو تو نے قسم اٹھائی ہے اس کا کفارہ ادا کر، اس کا کفارہ ادا کر، اور اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھ، کیونکہ تو نے یہ تعلق خود نہیں بنایا، یہ تعلق رب نے بنایا ہے، اور رب نے تعلق کو نبھانے کا حکم دیا ہے۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ چیزوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا امرنی خلیلی ان اصل الرحم وان ادبرت، فرمایا ابو ذر تیرا جو خونی رشتہ دار، جو تعلق، جو جوڑ تیرے رب نے بنایا ہے، اگر تجھ سے منہ موڑ بھی لیتا ہے تو پھر بھی اس سے سلام لیا کر، یہ صلہ رحمی ہے، اس کے بارے میں تیرا رب تجھ سے سوال کرے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے بھی ڈرنا ہے اور صلہ رحمی کو توڑنے سے بھی ڈرنا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز کی سختی کی ہے تو صلہ رحمی کرنے کی بھی سختی کی ہے۔ فرمایا بلو ارحامکم ولو بالسلام، اگر کسی رشتہ دار نے زیادتی کی ہے، حق بھی کھایا ہے، تم سمجھتے ہو میرا قصور کوئی نہیں، میں بے قصور ہوں، زیادتی اگلے بندے کی ہے لیکن خونی رشتہ دار ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی خونی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے کی قسم نہ کھاؤ، بالسلام تعلق بحال رکھو، اگر بہت زیادہ محبت پیدا نہیں ہوتی پھر بھی سلام دعا لے لیا کرو، سلام کے ذریعے تعلق کو جوڑ کے رکھو، اللہ اس تعلق کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ رشتہ داری کو نبھانا، جو رشتے تعلق میرے رب نے بنائے ہیں، ان کو توڑنے کا ہمیں اختیار بولنے نہیں دیا گیا۔ مرضی ہوئی تو کلام کر لیا، مرضی ہوئی تو قطع تعلق ہی کر دی، یہ اختیار ہمیں۔ نمازیں کتنی ہیں؟ اگر 3 پڑھ لیں اختیار ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی بندہ 2 پڑھ لے اختیار ہے؟ یہی بات رشتہ داری کے بارے میں، رشتوں کو توڑنے کا بھی اختیار ہمیں نہیں دیا گیا، اور جو توڑے گا یہ آپشنل نہیں ہے، الیکٹیو نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ لا يدخل الجنت قاطی، اگر کوئی بندہ رشتوں کو توڑ دیتا ہے اللہ نے جنت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں، ناراض میرے ساتھ نہ ہونا، ناراض میرے ساتھ، اگر میں نماز کا موضوع بیان کروں بڑے خوش، قرآن کی تلاوت کا موضوع بڑے خوش، صلہ رحمی کا موضوع بیان کروں، کہیں میرے ساتھ بھی سلام دعا سے بائیکاٹ نہ کر دینا۔ حدیث آمنہ کے لال کی ہے صلی اللہ۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ حدیث کس طرف جا رہی ہے، میرا مقصد موضوع کو بیان کرنا اس لیے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمارے دلوں میں خونی رشتوں کی محبت پیدا کر دے۔ جس انداز میں نماز کی احادیث کھول کے بیان کرنا میرا فریضہ ہے، اسی طرح صلہ رحمی کی احادیث بھی بیان کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اب مجھے نہیں پتا ناراض کون ہے، خوش کون ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان، ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس،
लैलतिल जुमुआ फला युक़बलु अमलु कातिअ रहिम। इतनी खुली हदीस सुनकर भी अगर कोई बंदा नरम ना हो, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पूरी दुनिया के इंसानों के अमाल, पूरी दुनिया के इंसानों के अमाल और नेकियां रब की अदालत में पेश होते हैं जुमेरात के दिन। किस दिन? जुमेरात को अल्लाह के सामने अमलनामा आता है। इसने नमाज पढ़ी है, इसने हज किया है, इसने ज़कात दी है, अल्लाह अमाल को देखते हैं। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, ला यक़बलु, अल्लाह कबूल नहीं करता, अमालु, कोई नेकी, कातिइ राहिमिन, जिसने सगे खूनी रिश्तों के साथ बाइकाट किया है, जिसने चचा के साथ, बाप और माँ की एक औलाद के साथ, जिसने रब के बनाए हुए ताल्लुकात को तोड़ दिया है। ला यक़बलु अमलु, अल्लाह रिश्तों को तोड़ने वाले का अमल कबूल नहीं करता। लाओ इस हदीस के मुकाबले में कोई और हदीस। मेरा जुमा सुन के, मेरे मौजू सुन के मिजाज और सोच के खिलाफ हों तो नाराज हो जाना, ये तो काम नहीं है। काम तो ये है, मैं सिला रहमी करने पे हदीस पेश कर रहा हूँ। जो ताल्लुकात को तोड़ता है, कता रहमी करता है, उसकी हदीस बयान कर रहा हूँ। नाराज ना हो इस हदीस पर। मैं भी, आप भी अपने आप को देखें। ज़्यादतियाँ अपनी जगह, जुल्म अपनी जगह, लेकिन सलाम दुआ रखना ये नबी का हुक्म है। हर जुमेरात इंसानों के अमाल पेश होते हैं और बोले किसका अमल कबूल नहीं होता? कता रहमी करने वाले का। किसका? जिसने रब के बनाए हुए खूनी रिश्तों को तोड़ दिया, अल्लाह इसके अमल कबूल नहीं करता। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम, लोगों, हदीस तवज्जो के साथ, लोगों अपनी औलादों को नसब नामे याद करवाया करो, नसब नामे याद करवाया करो, बताया करो। हमारे दादा के 3 भाई थे, उनकी ये औलादें हैं, हमारे 4 भाई हैं, उनकी ये औलाद है। अपने ख़ानदान के बारे में, अपने भाइयों के बारे में, अपने दादा के बारे में, अपने मामू और चचा के बारे में अपनी औलादों को बताया करो। किस लिए? अन आसिलर राहिमा, ताकि बच्चों को पता हो ये मेरे बाप का रिश्तेदार है, इसके साथ सिला रहमी करनी है। बच्चों को नसब नामे बताया करो। जुमे के लिए आने से पहले मैं भूल गया, अल्लाह वालिद मोहतरम को सेहत अता फरमाए, मैंने सिलसिला नसब नामा निकाल के रखा था, मैं भूल गया। इतनी बड़ी फ्लेक्स अल्लाह की रहमत से वालिद मोहतरम ने अपने हाथों से लिख के दी और बाकायदा बैठ के बताते हैं, हफ्ते 10 दिन के बाद खोलते हैं, बताते हैं, तुम्हारे दादा के 1 भाई था, वालिद मोहतरम के बाप 2 भाई थे, उनके बाप 4 भाई थे, आगे उनके बाप, सबके नाम याद हैं, सब लिखे हैं। मेरी कोशिश थी मैं लेके आता, यहाँ खोल के दिखाता। ये होती है तरबियत। तुम्हारे ताया के इतने बेटे, उनके ये नाम हैं, हमारे दादा का फुलां भाई शेखुपुरा में रहता है, फुलां जड़ावाला में रहता है, सब के नाम बताते हैं, बाकायदा लिख के दिए हैं। 3 पुश्तों के नाम, उनकी औलादों के नाम वालिद मोहतरम ने लिख के दिए। और क्या कहा, बेटा कभी खुशी गमी में ये लोग मिले, इनसे मोहब्बत करना, कमी बेशी भी हो जाए मुआफ करना, ये सिला रहमी नमाज की तरह लाजमी और ज़रूरी है। आज वो बाप नहीं हैं, वो बड़े नहीं हैं। याद रखें, अगर औलाद के सामने सगे भाई के गले पड़ेंगे, फिर इंतज़ार करें, कोई 10-15 साल ठहर जाएं, यही आपकी औलाद भी आपस में गिरेबान पकड़ेगी, क्योंकि यही सीखा है। और अगर बीवी के सामने, औलाद के सामने
اپنے بھائی کی کمی بیشی کو بھی معاف کیا، اولاد کے سامنے یہ شعور رکھا کہ یہ میرا بھائی ہے، کمی بھی کر دے میں نے معاف کیا ہے۔ بیٹے کی جرت نہیں ہوگی چچا اور تایا کے خلاف بولنے کی۔ اور جب اولاد انوالو ہوگی، بھائیوں کے رشتوں میں بیویاں آئیں گی، پھر یاد رکھیں بہت بڑا خاندان ہوگا لیکن عزت اور روب کوئی نہیں ہوگا۔ تعلموا من انسابکم، اپنی اولادوں کو اپنے چچا اور تایا کا تعارف کروایا کرو، صلہ رحمی کریں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام باقاعدہ سفر کر کے طائف جاتے، مکہ سے مدینہ جاتے۔ نبی کی والدہ نبی پاک کو چند مہینوں کی عمر میں مدینہ لے کے گئی تھی، کس لیے؟ پرانی رشتہ داری تھی، پتہ چلا وہ مدینہ میں رہتے ہیں، صلہ رحمی کرنے کے لیے۔ صلہ اور صلو رحمی، صلو کرنا، رشتوں کو بچا لینا، اپنی انا کو قربان کر دینا، یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ قرآن میں بار بار اللہ نے کہا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم والصلح خیر، صلح بہتر ہے۔ بھائی بھائی میں پھوٹ آ گئی، صلح کروا دو، مسلمان بھائی ہے صلح کر لو، بار بار صلح کا حکم۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرنے کے لیے گئے۔ یہ الرحیق المختوم میں کیوں لے کے آیا؟ دکھانے کے لیے اگر ان کتابوں میں رفع الیدین کرنے کی باتیں ہیں تو ان کتابوں میں رشتوں کو بچانے کے لیے جھک جانے کی باتیں بھی موجود ہیں۔ ہم نے رفع الیدین پورے زور و شور کے ساتھ کیا لیکن رشتوں کو بچانے میں ناکام ہو گئے۔ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، صلح حدیبیہ، ہم کہتے ہیں میں جھکوں، میں رشتہ داری کو جوڑنے میں پہل کروں، میری ناک کٹے گی۔ اس کائنات میں انسانوں میں سب سے بڑی شان والا کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ اور صلح کرنے کے لیے، رشتوں کو بچانے کے لیے، تعلقات کو نبھانے کے لیے میرا نبی بھی جھک گیا، میرا نبی بھی۔ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، میرے نبی نے صلح کی کافروں کے ساتھ، ہم اپنوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ نبی پاک نے صلح کا معاہدہ لکھوایا، کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافر کھڑے ہو گئے، ہم رحمان کو نہیں مانتے، اس معاہدے میں اللہ کا نام رحمان نہیں آئے گا، کاٹو اس نام کو۔ نبی نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا، کہا کوئی بات نہیں، اگر یہ رحمان کو نہیں مانتے، ان کے نام ماننے سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر یہ میں نام نہ کاٹوں ہماری صلح نہیں ہوگی۔ نبی نے کافروں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے اللہ کی صفت رحمان کو کاٹ دیا اور مجھے آپ کو پیغام دیا، ایک ماں باپ کی اولاد صلح کرنے کے لیے جھک جائے تو شان میں کمی نہیں ہوتی۔ کہا آگے لکھو، یہ معاہدہ ہے کافروں کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ۔ پھر کافر کھڑے ہو گئے، یہ کتاب ہے، جمعے کے بعد لے جائیں خود پڑھے۔ پھر کافر کھڑا ہوا، کہا ہم صلح تو کر رہے ہیں، ہم تو کافر، اس محمد کو ہم رسول نہیں مانتے۔ جناب علی سے کہا کاٹو، صرف لکھو محمد بن عبداللہ، رسول کا لفظ کاٹ دو۔ فرمایا میں نہیں کاٹوں گا، اتنی ہمت نہیں ہے کہ رسول کا نام کاٹ دوں۔ فرمایا لاؤ مجھے قلم دو۔ جناب رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رسول کا لفظ کاٹ دیا، کس لیے؟ تاکہ صلح ہو جائے، صلح ہو جائے۔ اور نبی پاک صلح کہاں کر رہے تھے؟ حدیبیہ کے مقام پہ۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، کافروں نے روک دیا، عمرہ نہیں کر سکتے۔ پھر معاہدے میں شک آئی، اس سال نبی اور نبی کے صحابہ عمرہ نہیں کر سکتے، سارے سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ہیں، عمرے کے لیے آئے ہیں۔ کہا واپس جاؤ، نبی نے مان لیا، نبی نے
کہا واپس چلو، صحابہ پریشان، کہا ہمارے رب کا نام انہوں نے کٹوایا، ہمارے رسول کا نام کٹوایا، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا، ہم تو اس معاہدے میں ہار گئے، ہماری ناکامی ہے، ہماری رسوائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ آج ہم نے سلو کرنے کے لیے ان کی باتوں کو مان لیا، خود جھک گئے، اپنی انا کو ختم کر دیا۔ تم سمجھتے ہو اس معاہدے میں ہم ہارے ہیں، آنے والے دنوں میں اس معاہدے کی وجہ سے، سلو کی وجہ سے اللہ آنے والے چند دنوں میں تمہیں مکہ کی حکومتیں عطا کرے گا۔ شیطان کون؟ اللہ نے کہا سجدہ کر، کس کو؟ کس کو؟ آدم کو۔ اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من تین۔ میں سجدہ کروں، میں جھکوں، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، میری ناک کٹتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فاخرج انک رجیم، جو رب کے حکم پہ نہیں جھکتا، فرمایا دھتکارا گیا ہے، لعنت تجھ پہ، نکل جا جنت سے۔ انک من الصاغرین، قیامت تک تو ذلیلوں میں سے ہوگا۔ جو اللہ کے حکم کے سامنے نہیں جھکتا اس کا انجام ذلت ہے۔ اور جناب آدم جنت کا پھل کھا لیا، بعد میں کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، غلطی مان لی، اپنی انا کو ختم کر دیا۔ اللہ نے جناب آدم کو جنت کا وارث بنا دیا۔ سلو کیجئے، اور چند باتیں سلو بحال رہے گی۔ سلو کے لیے اصول ہیں میرے بھائیوں۔ خونی رشتے ٹوٹتے کب ہیں؟ جب ہم اللہ اور اس کے نبی کے حکموں پر فیصلے نہیں کرتے۔ پہلا اصول، زندگی میں اپنی نسلوں کو اگر صلہ رحمی سکھانا چاہتے ہیں، ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، فیصلہ کرنا ہے، وراثت تقسیم کرنی ہے، اللہ کے اصول کے مطابق کرو گے پھر صلہ رحمی ہوگی، اگر اللہ کے اصولوں کو توڑو گے صلہ رحمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، گھروں میں ٹوٹ پھوٹ ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، زبان کی سختی کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ فرمایا یقول التی ہی احسن، اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہو زبان اچھی بولو، سخت جملے نہ بولو۔ اور تیسری چیز، شاورہم فی الامر، بھائیوں میں پھوٹ آتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جب آمریت آتی ہے، جو میں نے کہا میری مرضی چلے گی۔ بھائیوں کے رشتوں کو بچانے کے لیے چھوٹے بڑے سب بھائیوں کو بٹھا کے مشورہ کریں، عزت دیں گے تو عزت ملے گی، یہ بھی اصول ہے۔ اور آخری چیز، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر رشتوں کو بچانا ہے، جو چھوٹا ہے وہ بڑے کی عزت کرے، اگر بڑے نے کوئی بات کہہ بھی دی معاف کرے، نظر انداز کرے، چھوٹا بڑے کی عزت کرے، اور بڑا چھوٹے پر رحم کرے، چھوٹے کو بھی انسان سمجھے، چھوٹے کو عزت دے۔ یہ اصول اپنائیں گے تو صلہ رحمی قائم ہوگی۔ دنیا تماشا دیکھتی ہے، دنیا سلو کروا کے راضی نہیں ہوتی، دنیا انتظار کرتی ہے 5 بھائی ہیں کب ان کا شیرازہ بکھرے، کب تماشا دیکھنے کو ملے۔ دنیا تماشبین ہے، دنیا سلو سے خوش نہیں ہوتی، دنیا تعلق ٹوٹنے پہ خوش ہوتی ہے۔ ہم لٹھے پہنتے ہیں، بوسکی پہنتے ہیں، کرنڈی پہنتے ہیں، کس لیے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ کبھی کسی شادی میں جائیں، بھائی ہاتھوں میں ہاتھ لے کے نکلے، لوگوں کے سامنے بھائی کو گلے لگائیں، گھر میں 100 اختلاف ہوں، لوگوں کے سامنے گلے ملیں، دنیا کو دکھانے کے لیے۔ ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے بوسکیاں پہنی، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے بھائی کے گلے نہیں ملے۔ دنیا انتظار کرتی ہے ٹوٹنے کا، بکھرنے کا، تماشا دیکھنے کا۔ دنیا کو تماشا نہ دکھائیں، عزت کی لاج خود رکھیں۔ اور آخری بات، بڑے لوگ اچانک مر جاتے ہیں،
ہم کہتے ہیں عشاء کی نماز میرے ساتھ پڑھی تھی، فجر میرے ساتھ پڑھی تھی، کل شادی میں میرے ساتھ کھانا کھایا، اچھا بھلا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا۔ وہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اس کو تانے، گھروں کے جھگڑے اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اکٹھے کھانا کھایا، اچھا بھلا تھا، ابھی صبح یہاں ملا، صبح یہاں ملا، وہ اچھا بھلا نہیں ہوتا۔ گھروں کے جھگڑے، گھروں کی لڑائیاں، گھروں کے تنازعات، فسادات، فتنے، بھائیوں کی بدتمیزیاں، دوریاں، رشتوں کو توڑنا، یہ انسانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بندہ ڈپریشن میں آ کے مر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا بھلا تھا، وما علیہ الا البلاغ۔